جی مہم، چاچی نیوز یہ ہے 40 سال سے تنہا رہنے والے شخص نے دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ اسکاٹ لینڈ کا ایک شہری ہے، کین سمتھ ان کا نام ہے، اور یہ 1 نہ 2 5 نہ 10 پچھلے 40 برسوں سے کین سمتھ اسکاٹ لینڈ کے پہاڑوں کے پاس ایک جھیل ہے، اس جھیل کے کنارے بنے ہوئے کیبن میں زندگی گزار رہے ہیں 40 برسوں سے۔ نہ وہاں بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ یہ سیل فونز کے سگنلز ہیں، اور وہ کیبن بھی انہوں نے خود ہی درخت کاٹ کر بنایا ہے۔ تو پھر زندہ کس طرح ہے؟ کیا کھاتا ہوگا؟ صرف مچھلی کھاتا ہے۔ مچھلی کھا کے بندہ کلا رہ نہیں سکتا۔ تسی ہس رہے ہو، مچھلی دی تاثیر واقعی گرم ہوندی ہے۔ 2 دن بندہ ریگولر مچھلی کھا لے، اپنے آپ نوں چپیڑا ماروں دل کر۔ اتنی دور وہ رہتا ہے شہر سے کہ جس جھیل کے کنارے وہ رہتا ہے اس جھیل کا نام ہی تنہا جھیل ہے۔ بالکل آپ یوں سمجھیے کہ جیسے غاروں میں لوگ رہتے تھے نا، اس قسم کی وہ زندگی گزارتا ہے۔ انہوں نے کی انجوائے کرنا ہے، مچھلی کھا کھا کے وہ مت بڑی وہ دماغ بند ہوا ہے، انہوں پتہ نہیں میں کی کرنا کی۔ اور مچھلی بھی وہ یعنی کہ چولہے وولے پہ نہیں جلاتا ہے، لکڑیوں کے ساتھ آگ واگ لگا کے اس سے پھر وہ اپنی مچھلی، اپنا کھانا وانا جو بھی ہے تیار کرتا ہے۔ بلکہ بی بی سی اسکاٹ لینڈ آج کل اس کے اوپر ایک دستاویزی فلم بنا رہا ہے، ایک ڈاکیومنٹری بنا رہا ہے اس شخص کی، اس کی زندگی پر کہ بھئی اس کی شب و روز کیسے ہوتے ہیں، سروائیو وہ کیسے کرتا ہے۔ اچھا، تو اس میں اس نے جملہ یہ کہا کہ آپ کو زندگی میں اور کچھ نہیں چاہیے اکیلے جینے کے لیے، صرف مچھلی پکڑنے کا فن آپ کو آنا چاہیے۔ وہ اتنی مچھلی کھاندا بکرے انہیں منہ چڑھا کے جا رہے ہیں۔ تو وہی شخص ذرا آج ہمارے ساتھ ہے، کین سمتھ صاحب تشریف لے آئیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ سر اسی بھی جنگل وچ رہنے ہاں، اس بابے دی خبر تے دنیا تک تسی پہنچا دیتی ہے تے ساڈی خبر دسدا ہی کوئی نہیں۔ آپ کس جنگل میں رہتے ہیں؟ اے مائی دی چکی تے جنگل میں جی افریقہ دے جنگلاں چ رہنا جناب۔ اچھا، تو آپ کین کے ساتھ نہیں رہتے؟ وہ سارے اسکاٹ لینڈ چ کلا رہندا، میں افریقہ چ کلا رہنا۔ میں مہینے بعد اینو سودا دین آنا، چینی پتی کو سگڑ وغیرہ پھڑا کے تے میں پھڑا کے نکل نہیں جانا۔ تو افریقہ سے آپ اسکاٹ لینڈ کیسے آتے ہیں؟ اینجی جنگلوں جنگلی وچوں دی۔ آپ کس جنگل میں رہتے ہیں؟ میں جاپان دے جنگلاں چ رہنا، نہیں جاپان دے جنگلاں چ۔ اور یہ محترمہ؟ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਆ ਛਾਂਗਾ ਮਾਂਗਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। اچھا اچھا، آپ تو پاکستانی ہیں پھر؟ میں پرچی مرسی ہوں۔ اوہ کیوں بھائی؟ سننا بھی گل کرو، اسی پاگل ہاں، بیوقوف ہاں۔ تسی تھوڑا ویٹ کرو، پروفیسر صاحب تہاڈے نال گل کر دیں۔ جنگل چ بلا کے پیچھے اے سی چلاتے نے، سانوں ٹھنڈ لگن ڈئی اتنے کھلوتے ہیں۔ اے ٹھنڈ دی وجہ تے وال کھلو گئے۔ نہیں تو آپ جس جنگل میں رہتے ہیں مچھلی دستیاب نہیں ہے؟ انہاں دا سستا جہا جنگل اتنے صرف دال ملتی۔ اچھا بی بی، آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے چھانگا مانگا میں؟ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜ 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਆ। حالا جی ہن موج دی عمر نہیں، توبہ دی عمر ہے۔ آپ کب سے رہ رہی ہیں چھانگا مانگا؟ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। وہ ٹارزن نے لگتا کنا جو واک مین لایا۔ اور آپ ایمیزون میں کب سے رہ رہے ہیں؟ میں پچھلے 30 سالوں تو جنگل وچ رہ رہا، سارے جنگلی جانور میرے دوست نے جی۔ لگ رہا ہے، لگ رہا ہے۔ یہ باہر ٹارجن نے لیڈیز کپڑے پاؤندا ہے۔ جس جانور دا دل کردا ہے 6 مہینے چک کے لائے۔ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ آپ نے دنیا ترک کر دی اور جنگلوں میں رہنا شروع ہو گئے؟ ٹوٹ فریب دھوکھا، اے بولدا سی۔ اتنے کم سے کم دھوکھا تو نہیں۔ اب آپ لوگ چاروں وہ افریقہ کے جنگل میں، چھانگا مانگا میں یا ایمیزون میں، اور آپ جاپان کے جنگل میں اکیلے رہ رہے ہیں، بالکل اکیلے۔ ہاں جی، تو انسان کی کمی، کسی ساتھی کی دکھ سکھ میں، کسی دوست کی کمی محسوس نہیں ہوتی آپ کو؟ انساناں نے میرے مس کردا، تسی سوچ، میرا دل کردا ہے این کر کے جنگل دے وچ ایشوریا رائے ننگے، میں برچھا جے لے کے دے وچ۔ یار تم اتنے عرصے سے جنگل میں رہ رہے ہو تو ایشوریا رائے کو کیسے جانتے ہو؟ ابھیشک بچن دا ساڑا وڈا۔ اللہ شاہ جی مینوں دیو تھوڑی جی اجازت۔ اچھا بھی کین کا تعلق ہے ڈربی شائر سے، اور کین نے بی بی سی کو بتایا جب یہ 15 برس کے تھے تو انہوں نے کام وام شروع کر دیا جو وہاں کا کلچر ہے، وہاں کی یوتھ کا، اور جب یہ 26 برس کا ہوا، اس وقت ان کی عمر ہے تقریباً 74 برس، جب یہ 26 سال کے ہوئے تو ان کے ساتھ ایک عجیب حادثہ پیش آیا۔ کی یاد کرا دیتا ہی او رات میں کدی نہیں بھول سکتا۔ رات واقعی نہیں تو بول اے جی میں تو منہ دے اتنے ہاتھ رکھے رہے۔ یہ کام کے بعد گھر جا رہا تھا کہ کچھ ٹھگوں نے اس کو آ لیا۔ بس کر دیو، یاری میرے ساتھ اتنی مرتبہ ٹھگی ہوئی، میں تو نہیں گھر سے بھاگا۔ کچھ لوگوں نے نا ٹھگاں دی عادت پی جاندی۔ مینوں اج بھی وہ شکلاں یاد نے، ڈن ڈن انیاں بھیانک شکلاں سن ڈن ڈن ڈن۔ کہ اے بندہ انہاں اگے ککھ بھی نہیں۔ اچھا جی، اس کے سر پہ شدید چوٹیں آئیں۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے کہ یہ 23 روز تک بے ہوش رہا اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا، اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔
بالآخر اسے ہوش آ گیا. ہوش آنے کے بعد ڈاکٹرز کا یہ خیال تھا کہ نہ یہ زندگی میں کبھی چل سکے گا نہ بول سکے گا. اور بی بی سی کی ڈاکومنٹری میں اس نے فخر سے کہا کہ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ میں بول نہیں سکوں گا لیکن میں بولا. وہ کہتے تھے کہ میں چل نہیں سکوں گا اور میں نے ہزارہ میل کا سفر پیدل طے کیا. یعنی کہ صرف ڈاکٹروں نے جھوٹا کرنا تھا. اچھا اس حادثے نے نا اس کی نفسیات پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے. اگر آپ اس کی گفتگو سنیں اور اس حادثے کے بارے میں جانیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا ڈاکٹرز نے کہا یہ چل نہیں سکے گا, اس نے بھی بڑے گہرے اثرات مرتب. 5 منٹ تے میں اس ڈاکٹر کے سامنے چل پھر رہا تھا. جب یہ ٹھیک ہوا نا اس نے بلا وجہ بغیر کسی مقصد کے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا شروع کیا. بغیر کسی وجہ کے یہ منہ اٹھا کر نکل جاتا تھا اور بعض اوقات گھنٹوں بعض اوقات دنوں تک چلتا رہتا. اور اس نے بی بی سی کو بتایا بھی کہ اس حادثے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کسی کے کہنے کے مطابق زندگی نہیں گزاروں گا, جو میرے من میں آئے گی وہ کروں. تو شاہ جی یہ اسکاٹ لینڈ کی دور دراز جھیل تک کیسے پہنچ گیا؟ اگوں میں اکیلے تے بہ گیا سا. نہیں بیٹھا تو ہے ہی نہیں. تو 40 سال نہیں بیٹھا چچا, یہ سونا بھی کھلاؤ گے. اچھا یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ یہ اسکاٹ لینڈ کی جھیل تک کیسے پہنچا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ٹھیک ہونے کے بعد یہ کسی طرف بھی چل پڑتا تھا. اسی طرح ایک دن یہ الاسکا اور کینیڈا کے درمیان ایک علاقہ ہے, وہاں یہ موجود تھا. اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں جس سڑک پر چل رہا ہوں اگر یہ مین رستہ چھوڑ کر اور میں ویرانے میں چلنا شروع ہو جاؤں تو کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ. میں دیکھتا ہوں کہ میں کہاں پہنچتا ہوں. یہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. آپ اندازہ کریں نا کہ کتنا چلا ہوگا. یہاں سے لاہور میں اس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, کراچی کا سفر 1500-1600 کلومیٹر ہوگا, 1500 آپ سمجھیے لگ بھگ. یہ 22,000 میل چلا ہے. ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਸੇ 22,000 ਮੀਲ ਟੁਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹੋ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਝੀਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਥੋਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਤੋੜੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਚ ਤੇਰਾ 2 ਰੁਪਏ. ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਜੀ. یہ شہر میں رہنے والے کیا جانا ہے. ਨਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਤੇ ਨਾ ਸਹੁਰਾ ਨਾ ਸਾਲਾ. خیر یہ رشتے تو زندگی کی خوبصورتی ہیں. ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨੇ? میں تو نہیں کہتا. ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਆਰਾਮ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ. ਕਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ. سنے گا کون. ਬਾਂਦਰ ਪਟੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾਦਾ ਦੇਣਗੇ. اچھا مجھے شعر اس پہ ویسے یاد آ گیا تنہائی پہ. ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਆਉਣ ਦੇ. جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں. ہائے ہائے. پہرا جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں, نصیب والے ہیں آسانیاں ملی ہوئی. تو رشتوں کے بغیر تو نہیں مگر رشتوں کے ہوتے ہوئے یہ تنہائی تو مجھے بھی بڑا فیسینیٹ کرتی ہے. تے آ جاؤ پھر ساڈے نال. ہائے. ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਜੋੜਾ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਪੈਦਲ ਫਰਾਉਣਾ ਵੇਖਣਾ. ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜੰਗਲ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ? میں جنگل تے پوری نظم لکھی. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ گئے. اور مزے کی بات پتہ ہے کیا, اس کا عنوان ہی یہ تھا چلو جنگل کو چلتے. واہ مگر شعر مجھے آپ نے کہا تو یاد آ گیا. پلیز. کچھ عرصے پہلے ہی ہوا تھا. شہر ہمارے جنگل ہونے والے ہیں. واہ شہر ہمارے جنگل ہونے والے ہیں, شاید ہم سب پاگل ہونے والے. واہ. اچھا آپ یہ بتائیے, ਮੈਂ آپ 30 برس سے جنگل میں ہیں. ਕੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲਕ ਮਸਾਈ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹਿਰਨ ਖਾਂਦੇ ਆ. ਹਿਰਨ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ. ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਿਰਨ ਸਮਝਦਾ. بی بی آپ اپنا وقت کیسے گزارتی تھی؟ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਕੇ. رسالے رسولے پڑھ لینی رومانٹک. چھانگا مانگا کہ جنگلوں میں رسالے کون پہنچا دیتا تھا؟ چھڈ جاندے نے ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਾ. اچھا. ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ. جنگل میں ٹی وی بھی ہے؟ ਹਾਂ ਜੀ ਲੋ. ਇਹ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗਲ ਸਮਝਦੀ ہے. اچھا ٹارزن صاحب, آپ 30 سال کہہ رہے ہیں کہ ایمیزون کے جنگلوں میں اکیلے رہے, جی تو کیا آپ کرتے رہتے تھے؟ بس میں سوچتا رہتا تھا. کیا سوچتے رہتے تھے آپ؟ یار میں کڑیاں کے مرنا. یہی سوچتا تھا کہ جنگل سے کب باہر نکلوں گا. جنگل میں تو آپ اپنی مرضی سے گئے تھے نا. ਨਹੀਂ ਜੀ ਡਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ. آپ شہری زندگی کو مس نہیں کرتے تھے؟ کرتا تھا. کیا مس کرتے تھے آپ؟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਪੇੜਾ ਕੌਣ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ. میرے ساتھ بھی ایک حادثہ ہوا تھا. کیا حادثہ ہوا تھا؟ میری بیوی نے ایک دن مجھے زور سے تھپڑ مارا تھا, میرا سر گھوم گیا. اچھا وہاں ٹارزن نے جنے ایک بار ہی نہیں کہا. تو بیوی آپ کو یاد نہیں آتی؟ ਉਹ ਬੀਵੀ ਆਈ یاد آتی ہے. کبھی آپ کو منانے آئی جنگل میں؟ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ گئی. شاہ جی 40 سال یہ شخص جنگل میں رہا ہے تو یہ کبھی بیمار نہیں ہوا؟ اچھا ویسے کلا بندہ زیادہ بیمار نہیں ہوا. کون پتا میرا کسی نے علاج نہیں کرنا. اچھا دیکھیے اوور آل تو اس کی صحت بہت اچھی رہی.
छोटी मोटी बीमारी अपनी ये जड़ी बूटियों से ही ठीक कर लेता था। इंसान को पहचान तो हो ही जाती है ना, मगर फरवरी 2019 में इस बेचारे को फालिज का हमला हुआ और उस वक्त ये बर्फ पर चल रहा था तो ये गिर पड़ा। इत्तेफाक से इसके बारे में पता तो था उस इलाके के लोगों को। कुछ अरसा पहले जो इंतजामिया थी वहां की, उन्होंने इसको एक जीपीएस लोकेटर दे दिया था। तो जब फालिज का अटैक हुआ तो हाथ इसके बहरहाल काम कर रहे थे, तो इसने वो बटन दबा दिया। फिर हेली से इसको वहां से रेस्क्यू किया गया। झींगा लाला हो, झींगा लाला हो। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਰਜ਼ਨ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਿਸ ਟਾਰਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਨੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ। अच्छा शादी जिसने ये नेजा पकड़ा हुआ है, अच्छा नहीं यकीन कर डर नहीं लग रहा। ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਹਮਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਜੰਗਲ? नेजा देखे ही खिंच के मारेंगे डेला बाहर आ जाएगा। ਡੇਲਾ ਬਾਹਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। क्यों? तेरा नेजा अगू इंज। शाह जी फालिज के बाद अब ये शहर में रह रहा है? ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬਾਂਦਰੀ ਦੋਸਤ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਫਾਲਜ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਦੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ। डॉक्टर्स ने इसको बहुत कायल करने की कोशिश की कि आपको एक फ्लैट भी अपार्टमेंट भी ले दिया जाएगा, आप उसमें रहें, अब आपकी सेहत भी इस काबिल नहीं है। इसने कहा कि नहीं, मैं बीमार भी हो गया हूँ और बीनाई भी इसकी मुतासिर हो गई है, मगर इसने कहा कि मैं शहर में नहीं रहूंगा, मैं अपने उसी जंगल और झील वाले केबन में जाऊँ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜੰਗਲ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ। Nazir, stay with us, we'll be right back. You are watching ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਤੋਂ ਇਹ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਉਤੋਂ ਜੰਗਲ ਚ ਕੱਲਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ।